خیر، آج کے اس دلچسپ جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم کوئی عام بات نہیں کرنے والے، بلکہ دولت اکٹھا کرنے کے ان 100 سال پرانے اور آزمودہ رازوں کو ڈی کوڈ کریں گے جو آج بھی اتنے ہی زبردست اور کارآمد ہیں جتنے صدیوں پہلے تھے۔ اس کتاب کا سارا نچوڑ ہم صرف چند ہی منٹوں میں سمیٹنے والے ہیں، تو بس دل تھام کر بیٹھیے۔ ذرا سوچیں، ہم اکثر اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں نا کہ لوگ دن رات کولو کے بیل کی طرح محنت کرتے ہیں، پھر بھی مہینے کے آخر تک پہنچتے پہنچتے ان کی جیبیں بالکل صاف ہو جاتی ہیں۔ اور وہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی کمائی بظاہر کافی کم ہوتی ہے، لیکن ان کا بینک بیلنس مسلسل بڑھتا ہی رہتا ہے۔ آخر یہ معمہ کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو مالیاتی آزادی کے سفر میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور ہم سب کو کبھی نہ کبھی ضرور پریشان کرتا ہے۔ اس کا جواب ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے قدیم شہر بابل کی ایک زبردست کہانی میں ملتا ہے۔ تصور کریں، بابل میں 2 دوست تھے، ایک زبردست کاریگر اور ایک کمال کا موسیقار۔ دونوں ہڈیاں توڑ محنت کرتے تھے، لیکن پیسے کے نام پر ان کے پاس کچھ نہیں ٹکتا تھا۔ آخرکار تنگ آ کر وہ اپنے ایک پرانے دوست ارکاد کے پاس پہنچے، جو مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت پورے بابل کا سب سے امیر ترین انسان مانا جاتا تھا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ بھئی آخر اس بے پناہ دولت کا راز کیا ہے۔ اور یہیں سے ارکاد کی زبردست کلاس شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس کے اس اصول کی طرف چلتے ہیں جو واقعی ہر چیز کی بنیاد ہے۔ پہلا اصول، سب سے پہلے خود کو ادائیگی کریں، یعنی اپنی کل کمائی کا کم از کم 10%۔ بس یہ ایک جادوئی ہندسہ ہے۔ ارکاد نے انہیں سمجھایا کہ ہم سب سے بڑی بیوقوفی کیا کرتے ہیں؟ ہم بل دیتے ہیں، کرایہ دیتے ہیں، دکانداروں کو پیسے دیتے ہیں، یعنی سب کو امیر کرتے ہیں سوائے اپنے۔ تو اصول بالکل سادہ سا ہے۔ اگر ہم نے 100 روپے کمائے ہیں تو 10 روپے ہر حال میں سب سے پہلے اپنے لیے الگ کر لینے چاہیے۔ بس یہیں سے غریبی اور امیری کا راستہ الگ ہوتا ہے۔ اب اگر ہم نے 10% بچا لیا تو باقی بچنے والے 90% کا کیا کریں؟ یہیں پر ہمارا دوسرا اصول آتا ہے جو ہمارے اخراجات پر قابو پانے کے بارے میں ہے۔ دیکھیں، ہم انسانوں کی خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ ہمیں اپنی حقیقی ضرورت اور عارضی خواہش کے درمیان فرق کرنا آنا چاہیے۔ اگر اس فرق کو نہ سمجھا گیا تو یقین مانے جتنی بھی کمائی ہوگی وہ ان لامتناہی تمناؤں کے بلیک ہول میں غائب ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے خرچوں کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے پیسے بچا لیے اور اخراجات بھی کم کر لیے۔ اب کیا اس بچت کو محض تجوری میں بند کر دیں؟ بالکل بھی نہیں۔ تیسرا اصول ہمیں بتاتا ہے کہ اس پیسے کو متحرک کیسے کرنا ہے۔ اصل گیم یہ ہے کہ بچایا ہوا پیسہ خود ایک ورکر کی طرح کام کرے۔ بچت کے ذریعے سرمایہ اکٹھا کریں اور پھر اسے کسی سمجھداری والے کاروبار یا انویسٹمنٹ میں لگائیں۔ جب پیسہ خود پیسہ کما کر لانے لگے تو سمجھ لیں کہ ہم نے دولت کی وہ مشین آن کر دی ہے جو سوتے وقت بھی ہمارے لیے کام کر رہی ہوتی ہے۔ یہی دولت بڑھانے کا اصل تسلسل ہے۔ لیکن ٹھہریے، اس سے پہلے کہ ہم سارا پیسہ کہیں لگا دیں، چوتھے اور 5ویں اصول پر نظر ڈالنا بہت ضروری ہے۔ یہ اصول ہماری دولت کے دفاع یعنی سرمایے کی حفاظت کے بارے میں ہیں۔ جس طرح قدیم بابل کی وہ اونچی اور مضبوط دیواریں شہر کو دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رکھتی تھی نا، بالکل ویسے ہی ہمیں اپنی دولت کے گرد بھی ایک حفاظتی دیوار بنانی ہے۔ راتوں رات امیر بننے والی جھوٹی اسکیموں سے کوسوں دور رہیں۔ ذرائع ہمیں سختی سے بتاتے ہیں کہ کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے ان ماہرین سے مشورہ ضرور کریں جو واقعی اس فیلڈ کا عملی تجربہ رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں چھٹے اصول پر۔ یہ اصول ان سب میں سب سے زیادہ پریکٹیکل ہے کیونکہ اس کا تعلق براہ راست ہماری اپنی ذات کی ترقی سے ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جتنا زیادہ ہم سیکھیں گے اتنا ہی زیادہ ہم کمائیں گے۔ یہ دنیا راکٹ کی سپیڈ سے بدل رہی ہے، اس لیے مارکیٹ میں اپنی ویلیو بڑھانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، مسلسل نئی مہارتیں اور سکلز سیکھتے رہیں۔ یہ ایک ایسا زبردست سائیکل ہے جس میں ہم خود پر انویسٹ کرتے ہیں اور بدلے میں ہماری کمانے کی صلاحیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو اب ہم اس تجزیے کے بالکل کلائمیکس پر آ گئے ہیں۔ ارکاد کی ان ساری باتوں کا اصل نچوڑ کیا ہے؟ کیا واقعی امیر ہونا محض قسمت کی بات ہے یا کہانی کچھ اور ہے؟ حقیقت یہ ہے، اور یہ بات بالکل پلے باندھ لینے والی ہے، کہ دولت کبھی بھی قسمت یا اتفاق کا کھیل نہیں ہوتی۔ یہ خالصتاً ایک عادت ہے، اور یہ عادت 4 مضبوط ستونوں پر کھڑی ہے: بچت کرنے کی باقاعدگی، صحیح فیصلے کرنے کی سمجھداری، نتائج کا انتظار کرنے کا صبر، اور سب سے بڑھ کر مستقل مزاجی۔ کوئی بھی شخص ان عادات پر سختی سے عمل کر کے مالی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔
تو ہم نے دیکھا کہ بابل کے سب سے امیر آدمی کے راز کوئی جادوئی منتر نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی عملی اصول ہیں۔ اس سفر کا پہلا قدم ہمیشہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، جیسے محض وہ 10% بچانے کا ارادہ، لیکن یہی وہ فیصلہ کن قدم ہے جو مستقبل میں دولت کے پہاڑ کھڑے کرتا ہے۔ اب اس معلومات کے بعد سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک محفوظ مالی مستقبل کے لیے آج وہ کون سا پہلا اور ٹھوس قدم اٹھایا جانے والا ہے۔